الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. الحمدللہ دوسرے پارہ کا رکوع ہو پارہ یعنی مکمل ہو چکا ہے، اور 6ویں رکوع کا آغاز ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا. آج انشاءاللہ یہاں سے ہم اس کا آغاز کریں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نیکی کسے کہتے ہیں، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی تعریف کیا ہے، نیک اعمال جو ہم کہتے ہیں اصل نیکی ہوتی کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. عزیزان محترم، بزرگ اور دوستو، جتنے ادیان گزرے ہیں ہر دین میں ایک اعمال بعض ظاہری ہوتے ہیں اور بعض حقیقی مقاصد کے تحت اعمال ادا کیے جاتے ہیں. اور انسان کے جو اعمال ظاہری ہوتے ہیں، ظاہری اعمال یعنی نماز ہے اور دیگر وغیرہ جو اعمال ظاہر میں نظر آتی ہیں، اس سے انسان جو ہے دین کے حقیقی جو مقصد ہے دین کا جو صحیح مقصد ہے، اصل جو مقصد ہے، یہ ظاہری عمل کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اصل مقصد تک پہنچنے میں اسے آسانی ہوتی ہے. ظاہری اعمال کو انسان اس لیے ادا کرتا ہے. تو بعض لوگ جب حقیقی مقاصد، ایسے لوگ تھے کہ جن کے سامنے ظاہری اعمال بھی ہوتے تھے، حقیقی مقصد بھی ہوتا، عمل اور مقصد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے. لیکن جیسے جیسے قوم میں مقاصد سے دوری ہونے لگی تو ان کی نظر صرف اعمال ظاہری پر رہ گئی. جو ظاہر میں جو عمل نظر آ رہا اسی پر رہ گئی، اور اسی پر رہ کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ دیکھو نیکی کا تصور وہ اپنی عقل سے ایک نیکی کا تصور کر بیٹھے. نیکی کیا ہے بولے تو عقل جس کو بولی وہی نیکی ہے، اس کے علاوہ نیکی نہیں. تو قرآن پاک نے بڑے ہی احسن انداز میں اس کی حقیقت کو بیان کر دیا. اور حقیقی مقصد انسان کا جب تک سامنے موجود نہ ہو، عمل ظاہری بھی رہتا رہے تو وہ عمل انسان کو اور دور کر دیتا ہے، مقصد سے اور دور کر دیتا. جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز روزہ، اس کو اسلام کی بنیاد کہا گیا. اسلام کی جو بنیاد ہے، پلرز آف اسلام جسے کہا گیا، اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان میں سے اہم جو بنیاد ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور شہادت گواہی دینا ہے. تو نماز کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضور نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نمازی کو اگر بدکاری سے باز نہ رکھ سکے، یعنی نماز جو ہے نمازی کو گناہوں سے بچا نہ سکے، دور نہ کر سکے، تو وہ نماز پڑھ کر بھی کیا ہوتا ہے فَلَمْ تَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، کہ وہ نماز اس انسان کو خدا سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے. یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ بندہ نماز پڑھ کر بھی گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، نماز پڑھنا برابر ہے، جھوٹ بولنا برابر ہے، چغلی کرنا برابر ہے، غیبت کرنا برابر، دیگر کئی چیزیں، گناہوں سے انسان اگر نماز پڑھ کر بھی نہیں بچا سکا تو وہ نماز بندے کو خدا کے قریب نہیں کرتی بلکہ خدا سے اور دور کر دیتی. تو اب نیکی کا جو کانسیپٹ تھا، جو تصور تھا، انہوں نے اپنی عقل کے بیس پر بنا لیا. تو قرآن نے بڑے ہی بہترین انداز میں لوگوں کی اصلاح بھی کر دی اور نیکی ہوتی کیا ہے اس کو بیان بھی کر دیا. آگے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اتنی ہی نہیں ہے بس
بس نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی ایک خاص سمت کو متعین کر کے ٹھہر جانا، عبادت کرنا، یہ نیکی نہیں ہے۔ مشرق کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی یہی نہیں ہے، یہ نیکی کا ایک حصہ ہے۔ نیکی اصل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے سب سے پہلے اللہ پر، پہلے اللہ پر ایمان لے کر آؤ، کامل طور پر ایمان لاؤ۔ خدا ہے جہاں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ رب العالمین ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، بشرطے کہ وہ ایمان کامل تم اپنے اندر پیدا کرو۔ کیسا ایمان پیدا کرنا؟ آپ قرآن کی اگر مثالیں دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قصہ ہے، قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اس نے فوج بھیجی اور ہر گھر میں لوگ جاتے تھے اور 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ الہام کیا، یہ ڈال دیا کہ تم بغیر خوف کے، بغیر کسی اس کے آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتے رہو، اور جب تمہیں ڈر ہو، خوف ہو تو اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دے۔ اب کون سی ماں ہوگی جو سمندر میں ڈال دے بچے کو؟ وہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی ہے، لیکن ایمان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کہ میرا رب کا یہ فرمان ہے تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نقصان دینے والا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھی، لیکن جب تک آپ کو خوف نہیں ہوا، جب خوف ہونے لگا تو صندوق تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اب جو ہی دریا میں ماں ڈال دیتی ہے، بے فکر ہو گئی، اور اللہ کا انتظام دیکھو، جب ایمان تھا رب کی ذات پر، دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، دودھ کسی کا نہیں پیتے۔ اللہ کے نبی جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ نوش فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف واپس بھی لوٹا دیا۔ اور کیسے لوٹا دیا؟ فرعون کو نہیں معلوم کہ موسیٰ کی والدہ ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ دائی ہے، دودھ پلانے والی ہے۔ تو یہ شان ہوتی ہے رب پر ایمان کامل رکھنے کی۔ تو ایمان اگر رب کی ذات پر کامل یقین رکھے تو موت دنیا پوری اگر ٹھہر جائے ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جیسے فرعون 70,000 بچوں کو قتل کیا، لیکن جس بچے کے لیے 70,000 بچوں کو مارا گیا وہ بچہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں موجود، وہی پرورش پا رہی ہے۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ تو ایمان سب سے بہتر کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان لانا، والیوم الاخر۔ اور ہم یہ آج بھول گئے ہیں اصل ایمان کیا ہے؟ ہم یہ دنیا ہی اتنی، یہ دنیا میں جو کچھ رہی اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بعد جب سب ختم ہوگا، قیامت جو آنے والی اس پر ایمان لاؤ۔ آج ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہمیں دوست نہیں دکھا، غائب کر دیے، فلاں اس کا لگا کر ہم جو ہے نا زندگی گزار دیے، لیکن قیامت کا دن آئے گا، انسان جتنے اعمال کیا ہر ایک کا اسے وہاں پر حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ والکتاب والنبیین، کتاب پر ایمان لاؤ اور تمام انبیاء پر ایمان لاؤ۔ اور یہاں بھی ہم نے گزشتہ درس میں یہ سماعت کیا تھا کہ انبیاء میں سے قرآن میں جتنے لوگوں کا، جتنے انبیاء کا ذکر اللہ نے کیا اس پر تو ایمان لانا ہی لانا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْهِ، اور جن کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ان پر بھی ایمان لانا۔ اب جن کا ذکر ہے ان کو تو ہم نبی بولیں گے، جن کا ذکر نہیں ہوا ہم اپنی طرف سے ان کو نبی نہیں بولیں، اپنی طرف سے ان کو نبی نہیں بولا، بلکہ ایمان لانا اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000، یہ حتمی قطعی نہیں ہو سکتا، آگے بھی ہو سکتے، کم بھی ہو سکتے، جتنے انبیاء ہیں کم و بیش جو 1,24,000 جو مشہور قول ہے، ان تمام انبیاء پر ایمان لانا، تمام انبیاء پر۔ ایک نبی کی شان میں اضافہ کرنا نہ کسی نبی کی شان میں بے ادبی گستاخی کرنا، ہر نبی پر کامل ایمان لے کر آنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ تم اپنے مال کو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، وابن السبیل، مسافروں، والسائلین، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کیا ہے۔ آج مال کو خرچ کرنا یہ بھی بڑا انسان پر بڑا بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے، انسان سب برداشت کرتا ہے لیکن مال خرچ کرنا یہ برداشت نہیں کرتا۔
اور یہ مال کی محبت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب مال سے زیادہ محبت کرتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. مال کی محبت ایمان کو بھی لے کر چلی جاتی ہے، وہاں ایمان بھی دیکھا نہیں جاتا. اور کئی ہمیں واقعات تاریخ میں ملتے ہیں ایسے کہ جنہوں نے مال کی محبت میں ایمان بھی گیا، دنیا بھی گئی، رشتہ داری بھی گئی، سب کچھ چلا گیا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم کا یہ مصداق بن کے رہ گئے. تو عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ فرماتا ہے مال کو تم دو. اپنا مال کیسے دو؟ اللہ کی محبت پہ. کس پہ خرچ کرنا؟ سب سے پہلے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. رشتہ دار یعنی وہ جو تمہارا بھائی ہے، بہن ہے، یا تمہارے ایسے قریبی رشتہ دار ہیں جو مخلوق الحال ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے پریشانی ہے، قرض میں ہے یا کوئی مصیبت میں ہے، بیمار ہیں. تو آپ پوری دنیا میں مال تقسیم کر رہے ہیں اور گھر کا حال بھی سب سے برا ہے. ایسا نہ ہو کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین درہم وہ ہوتا ہے جو درہم اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے. اپنے گھر والوں پر خرچ کرو سب سے پہلے، جو تمہارے قریب رشتہ دار ہیں. اس کے بعد فرمایا یتیم. جو یتیم ہے، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اسے کہتے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے، بلوغت سے پہلے جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے اسے یتیم کہتے ہیں. اب عموماً اس کی عمر 12 سال سے 15 سال کے بیچ میں ہوتی ہے. اگر 12 سال سے پہلے تک اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر تو اسے یتیم کہا جاتا ہے. تو یتیموں کی تم مدد کرو، یتیموں کی کفالت کرو. مساکین، مسکین کی جمع ہے مساکین. ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین. فقیر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے استاد محترم بیان کرتے تھے، فقیر کے معنی بتاتے تھے کہ فقیر میں 4 حرف آتے ہیں، فا، قاف، یا، را. تو فقیر سے مراد فا سے جو ہے نا اس کے اندر اس کے پاس فاقہ رہنا، قاف سے قناعت والا رہنا. قناعت کا مطلب جو بھی ملے اس پہ راضی رہنا. قناعت جو ملے شکوہ شکایت نہیں کرنا. یا سے ہمیشہ یاد الہی میں رہنا، اللہ کی یاد میں رہنا. اور را سے راضی و رضا رہنا. یہ 4 چیزیں اگر مل جائے تو اسے فقیر کہتے ہیں. تو شرعی فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس نصاب کا مالک نہ ہو، وہ فقیر ہے. چاہے وہ بلڈنگ میں رہتا ہو، کار میں پھرتا ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کے پاس شریعت کا جو نصاب ہے وہ نصاب کے برابر مال نہ ہو تو وہ فقیر کہلاتا ہے. اور مسکین جو ہوتا ہے یہ اس سے ابتر والی حالت ہوتی ہے. مسکین جو ہوتا ہے صبح ناشتے کا انتظام اس کے ناشتہ کیا ہے وہ تو 2 گھنٹے کھانے کا اس کے پاس نہیں رہتا، اس کو مسکین کہتے ہیں. تو ایسے جو مساکین ہیں ان پہ تم اپنے مال کو خرچ کیا کرو. وابن السبیل، اور راستے کا جو فرزند ہوتا ہے، راستے کا بیٹا جو ہوتا ہے جسے مسافر کہتے ہیں، اس مسافروں کی تم، ان کوئی مسافر ہے تندرست ہے تو مسافر کی تم مالی امداد کیا کرو. اور وہ اپنے وطن کو جانا چاہتا ہے اس کے وطن جانے کا انتظام کرو. والسائلین، اور مانگنے والا ہے، کوئی آ کر آپ کے سامنے سوال کرے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ جوان ہے، بزرگ ہے، بچہ ہے، مانگ رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں تو آپ ان کا اللہ گناہ گار ہوں، وہ معاملہ الگ ہے، وہ گناہ گار ہوں گا. لیکن آپ کے سامنے اگر وہ سوال کیا ہے، مانگا ہے تو آپ کے پاس ہے تو اس کی آپ دے دیا کرو. وہ پھر رقاب، فی زمانہ تو غلاموں کا دستور نہیں ہے، اس وقت غلام ہوتے تھے تو غلاموں کو آزاد کرنے میں تم اپنے مال کو دیا کرو. یہ جو آیت کریمہ ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کی سب سے بہترین تعلیم، پوری مکمل تعلیم، پورے اسلام کو جو ہے اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا. پورے اسلام کو، مکمل اسلام کیسے ہے دیکھو آپ. اب یہاں پہ جو پہلا حصہ تھا، من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ ان تمام چیزوں میں عقائد آ گئے، عقیدے کا بیان ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اس میں معاملات آ گئے. انسان جو معاملات کرتا ہے، بزنس کرنا، کاروبار کرنا، مال کمانا، مال کو خرچ کرنا، کس سے لینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. تیسرا اسلام کا جو اہم ترین رکن ہے وہ ہے عبادات. عبادات کے لیے بیان کیا، جب یہ مال دینے کی بات ہو گئی، معاملات ہو گئے، عقیدہ بھی ہو گیا اور معاملات ہو گئے، تب ہوا اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ. نماز صحیح طور پر نماز ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. یہ نماز اور زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ عبادات والے معاملے. عبادت بھی ضروری ہے، اسلام کا ایک رکن، ایک حصہ ہے عبادات، تو عبادات ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. جب تم کسی سے وعدہ کرتے ہیں، جب تم وعدہ کرو تو اپنے وعدوں کو پورا کرو. پورا کرنے والے لوگ، خالی زبان پہ آیا بول دیے چلے گئے نہیں، وعدہ کیے تو پورا کریں. وعدہ کریں، پہلے وعدہ سوچ سمجھ کے کرنا.
اور جب وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ قرآن کہتا ہے وعدے کو پورا کرو، قیامت کا دن ہوگا، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا یقیناً وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، تو وعدہ کرے تو پورا کیوں نہ کرے۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے، حضور پاک علیہ السلام سے ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ابھی گھر جا کر آتا ہوں، وہ گیا اور آنے میں بھول گیا، 3 دن کے بعد آیا تو حضور پاک علیہ السلام 3 دن تک اسی حالت میں رہے، اس نے معافی مانگی تو حضور نے کہا کہ دیکھو جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، یقیناً تمہارے آنے میں جو ہے نا مجھ پر ایک مشقت گزری ہے، تکلیف گزری ہے، 3 دن تک انتظار کرنا، تو کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ یہاں سے جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کا ذکر کیا، اخلاق مینرز، یہ جو ضروری ہے انسان کی، جو انسان کو سنوارتے ہیں، نکھارتے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی مقصد کو بیان بھی فرمایا اور غلط فہمی جو تھی نیکی کے بارے میں، جو نیکی کا تصور تھا اس کو بھی دور کر دیا، اور اسلام کی ساری تعلیم جو ہے آیت کریمہ میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ کہ جو نیکی میں کمال، نیک لوگ وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں۔ جب کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت میں آ کر اپنے ایمان کو غارت نہیں کر دیتے بلکہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور سختی میں اور جہاد کے وقت جو ہے وہ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ صبر کے ساتھ تمام مسائل آتے ہیں، انسان ہی پہ آتے ہیں، مشکلات درختوں پہ نہیں آتے، انسان کے سامنے کئی خوشی کے دن بھی آتے ہیں، غم بھی آتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لمحات بھی آتے ہیں تو خوشحالی کے لمحات بھی آتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز چلتے رہتا ہے، زندگی ہمیشہ ایک طور پر نہیں رہتی، اس کے اندر مشقت بھی آتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ یہ سارے چیزیں پار کر کے صبر کر ان تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے، راست والے، راست باز ہیں، سچے لوگ ہیں، وہ اولئک هم المتقون اور یہی لوگ حقیقت میں، حقیقی معنی میں پرہیزگار ہیں، یہی لوگ حقیقی معنی میں پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت کریمہ پہ ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ درس بڑا ہی اہم درس ہوگا کہ آئندہ ہم جو ہے قصاص، جو قتل جو ہوتا ہے، قتل کرنے والے کی کیا سزا ہے اور اس وقت کیسا تھا، جنگیں کیسی ہوتی تھی، اور ایک جنگ جب شروع ہو جاتی تو افراد کا عالم یہ تھا کہ ایک انسان اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے 10-10 20-20 آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک قتل کا کوئی ان لوگوں کے پاس ایسا عام حال ہو چکا تھا، اتنے لوگ قتل میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ جنگ شروع ہوتی تو 120 سال تک بھی جنگ جاری رہتی۔ جیسے عرب کے دو مشہور قبیلے تھے اوس و خزرج، ان کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ 120 سال تک ہوئی۔ تو اسلام نے قتل کرنے پر سزا بھی بیان کی، ظالم کو کس طرح کرنا اور ظلم کا کیا ہوگا، ظلم کرنے والے کا کیا انجام ہوگا، ظالم کا کیا ہوگا، اور قتل کرنے والے کے لیے اس کے اوپر کیا سزا نافذ کی جائے گی۔ قرآن نے واضح طور پر احکامات جاری فرمائے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں